رانا صاحب منصوبہ اچھا ہے، کنالز منصوبہ ہے، اس کی سارے جو بھی فوائد ہیں ہم بارہا اپنے پروگرامز میں بتا بھی چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن معاملہ تو سیاسی حدوں کو چھونے لگا ہے۔ پیپلز پارٹی الزام یہ لگا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہے وہ یک طرفہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر سیاست کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو کیوں اس معاملے کو سیاسی طور پر جو ہے نا وہ اچھالا جا رہا ہے؟ شازیہ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کو جو آپ نے ابھی انٹرو میں کچھ باتیں کچھ پوائنٹس دیے ہیں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ ٹیکنیکل وجہ سے نکل کے، ٹیکنیکل جو ایک اس کا گراؤنڈ ہے اس سے نکل کے سیاسی یہ بیس بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، کیونکہ شروع میں جب یہ منصوبہ تھرو ہوا ہے اس میں پریزیڈنٹ صاحب کی جس طرح بات ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جس طرح بھی وہ گیا، ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اس طرح تو اپروول نہیں دیتے، لیکن وہاں پہ پریزنٹیشن دی گئی جس پہ اس وقت انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ کوئی منصوبہ فیزیبل نہیں ہے یا پانی کی جو ادھر ڈائیورٹ ہو رہا ہے وہ پانی سندھ کا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ چلتا رہا اور یہ چیزیں کنال کی بات ہوتی رہی، لیکن کسی ایک موقع پہ آ کے جو وہاں پہ سندھ کے ان کوئی نیشنلسٹ پارٹی ہیں انہوں نے اس پوائنٹ کو پولیٹیکلی ریز کر دیا، اور وہ چیز ایک بیانیے کے طور پہ اوبر کے سامنے آ گئی، جس میں ساری جتنی بھی پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ادھر سندھ میں، وہ ایک زبان ہو کے اس بیانیے پہ چلنا شروع کر دیا۔ تو پھر پیپلز پارٹی نے اس پہ بھی ایک سمجھ لیں کہ یو ٹرن تو میں نہیں کہتا، لیکن اس کو دوبارہ ایک سیاسی بیانیہ اپنانے کی خاطر اس پہ وہ بھی چل پڑے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی سیاست بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے، کیونکہ یہ اس کا پانی جو ہے وہ ستلج اور چناب سے لنک کیا گیا ہے، نہر کو، جو 6 نہریں ہیں، اگر آپ 6 نہروں کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو کچی نہر جو ہے وہ بھی ملے گی، اور بھی بڑی نہریں ہیں جو بڑی پرانے منصوبے چل رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک چولستان کے لیے جو پانی ہے وہ چناب اور سندھ ستلج سے ڈائیورٹ کیا جائے گا، اور اس کی بڑی ڈیٹیل وہ ٹیکنیکل جو فیزیبلٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لیکن آئین کے مطابق تو چاروں صوبوں کا یکجا ہونا ضروری ہے، متفقہ طور پر جو ہے نا وہ اس ایجنڈے پر اتفاق کرنا ضروری ہے۔ تو اگر سندھ ناراض ہے تو ایسا تو نہیں، آئینی طور پر تو پھر غلطی حکومت کر رہی ہے نا؟ اگر ایک صوبہ بھی ناراض ہے، سارے صوبے متفق نہیں ہے، اب پی ٹی آئی بھی اس پر احتجاج کر رہی ہے، تو 2 صوبے اگر ایک سائڈ پر ہیں تو حکومت اکیلے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی نا رانا صاحب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اب پھر بات وہی ہے کہ یس بالکل ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے، جو پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے اور وہ آن بورڈ تھی، لیکن اگر کوئی ایشو کھڑا ہو گیا تو اس کو ضرور ریزالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں اگر تو یہ ستلج اور چناب کا پانی ہے تو پھر دریا سندھ کا پانی نہیں ہے، تو پھر تو اس پہ سی سی آئی کی بات ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں اگر کوئی نہر ہم بناتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسے ایشو نہیں ہے۔ 6 نہریں تو سندھ سے بھی نکلنی ہے نا، تو معاملہ تو سندھ کا بھی ہے نا، سندھ بھی انوالو ہوا نا۔ 6 نہریں تو پہلے ہی میں نے بتایا کہ وہ دیکھیں کب شروع ہوئی، کس طرح ہوئی، اور وہ اس پہ کافی پرانے منصوبے بھی ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن میں اور بات کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بالکل ہمارے الائز ہیں، ہمارے اتحادی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، اس کو ضرور بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ریزالو کرنا چاہیے، اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے، یہ پولیٹیکل الائز جو ہمارے اتحادی جماعتیں ہیں وہ گئے بگئے اس قسم کی بات آپ کے سامنے آتی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، کبھی ایم کیو ایم کی طرف سے، کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو کئی دفعہ بڑی اسٹرانگ اس قسم کے بیان آئے ہیں، تو پی ایس ڈی پی پہ بات ہوتی ہے، اپنے شیئر کی بات ہوتی ہے۔ تو 1 سال سے ڈرا ہی رہے ہیں آپ کے اتحادی آپ کو؟ تو میں نہیں، یہ ایک نیچرل بات ہے، تو ایشو سامنے آتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے تو ریزالو بھی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ جو انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو اپنی سپیچ میں بلاول صاحب نے، جو
وہاں سندھ میں 4 اپریل کو انہوں نے بات کی تھی. جی انہوں نے کہا کہ عوام اگر اس کے خلاف ہے تو ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو ایک عوامی مطالبہ جو وہاں کے نیشنلسٹ ہیں انہوں نے چلے ایک بات ہوگی, لیکن میں ایک اور بات کرنے لگا. انہوں نے پی ایس ڈی پی کی بات کی کہ بجٹ آ رہا ہے تو اس پہ بھی ہمیں اگر نہ ہمیں کانفیڈنس میں لیا گیا تو ہم 2 انہوں نے کنڈیشن دی ہیں. تو وہ بھی پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے اور ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. یہ تو جب سے اتحاد بنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے, یہ ان کی شکایتیں ہیں کہ حکومت جو ہے یہ یک طرفہ فیصلے کر رہی ہیں, مشاورت ہو کسی بھی معاملے پر آن بورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں لیا جاتا, جو اس کی امپورٹنس بنتی ہے وہ اس کو نہیں دی جاتی. نہیں, آپ نے دیکھا کہ گئے بگئے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بلاول صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں, وہاں بیٹھ کے ساری پھر کمیٹی بھی بنتی ہیں, وہاں پہ ایشو ڈسکس ہوتے ہیں. تو یہ اتحادی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سیریس بات ہے. رانا صاحب اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس مسئلے پر سیاست نہ ہو, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سندھ میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے کیونکہ وہاں نیشنلسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئے, تو سی سی آئی کا اجلاس بلائیں, بات ختم ہو تو سیاست کرنے کا تو کسی کو موقع ہی نہ ملے نا, وہاں پہ فیصلہ ہو جائے نا سب. ریلیکٹنٹ کیوں ہے حکومت سی سی آئی کا اجلاس بلانے پر؟ نہیں, اگر اس کی ضرورت پڑی تو بالکل بلائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا ریزولوشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جس طرح چیزیں میڈیا میں دیکھیے, میڈیا کی طرف سے دیکھی جا رہی ہیں, اس طرح کی سچویشن نہیں آئے گی انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتحادی ہیں. پرسوں تک تو 4 اپریل تک تو سچویشن ایسی ہی لگ رہی تھی نا, جب بلاول بھٹو نے تقریر میں کہا. اس کے بعد کوئی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بتا دیں. اس تقریر کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو جب بھی کبھی اس قسم سچویشن آئی ہے تو ریزالو ہو جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے 1 سال کے اندر, تو یہ ریزالو ہو جائے گی. لیکن لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بس کی بات نہیں ہے نا تحریک انصاف کے مسائل کو ٹیکل کرنا. لگتا ہے کہ امریکہ کو بیچ میں آنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ مشاہد حسین سید صاحب نے پرسوں میرے پروگرام میں کہا تھا. ذرا سنوائیے گا رانا صاحب, سن لینا, میں چاہتی ہوں سن لیں کہ مشاہد صاحب نے کیا کہا تھا. سنائیں ذرا رانا صاحب کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ان کو ریلیف مل جائے گا. وہ ڈیل کی شکل والا ریلیف ہوگا یا عدالتی ریلیف ہوگا؟ بے نظیر بھٹو کو بھی 1984 میں ریلیف ملا تو امریکہ سے ملا, اور عمران خان کو بھی جو ریلیف ملے گا وہ بذریعہ واشنگٹن ملے گا. میرے خیال میں سیکنڈ ہاف آف دس ایئر, بجٹ کے بعد کہہ رہے ہیں یا جون جولائی کے بعد 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ. رانا صاحب لگتا ہے امریکہ کو ہی آنا پڑے گا بیچ میں. دیکھیں, میں مشاہد صاحب بڑے ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن مشاہد صاحب آج کل ناراض ہیں. میں پی ایم ایل این کے تھے اور بڑی دیر ان کا ایک ساتھ رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, میاں نواز شریف کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد بھی پی ایم ایل این کے ساتھ چلتے رہے ہیں. ابھی پیچھے سینٹ میں بھی تھے پی ایم ایل این کے کیا وہ اس کے پلیٹ فارم سے. تو اب مشاہد صاحب میں سنتا رہتا ہوں, لیکن میں دیکھیں واشنگٹن کا نہیں, اگر لوگ یا مقامی طور پہ جس طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے معاملات, جب پیچھے کمیٹی انہوں نے بنائی اور اس کے ساتھ ہماری کمیٹی ایک جو فارم کی ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں پی ٹی آئی کے ساتھ, تو وہاں پہ جس طرح کا آؤٹ کم ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جب وہ صحیح جگہ پہ آ جائیں گے, بات چیت کرنے کے لیے, سیریس بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور ایک ایک پوائنٹ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کریں گے, تو اس پہ بات آگے چلے گی. اور جو چیزیں بہتر ہونے والی ہیں اگر وہ اپنے رویے پہ بات چیت کے ذریعے صحیح ہوتی ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے. لیکن جو ریلیف کی بات ہوتی ہے وہ تو عدالتوں کی کیسز ہیں, اور کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں ہی اس کے فیصلے ہونے ہیں.